ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف علمی کارنامے، یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی قربانی کا نتیجہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے زام میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خود آقائے نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاک ساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم سے علیہ الرحمہ ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت محنت تکلیف اٹھانا پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ضرب المثل ہے، من طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید ابن شبرمہ قعقاع مغیرہ رحمہم اللہ چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے، فجر کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام زہری عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث پاک کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو دیکھا گیا کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلے میں بحث شروع فرماتے اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن و تشنیع ہوتی نہ تغلیظ، اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے۔
ابن فرات بغدادی ایک محدث ہے علیہ الرحمہ، جب انتقال ہوا تو 18 صندوق کتابوں کے چھوڑے، جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھیں، اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمدگی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ مشہور محدث ہیں۔ 3 سال کی عمر میں والد نے مفارقت کی، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ منبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا، 4 جز روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ امراء، وزراء، سلاطین تک مجلس درس میں حاضر ہوتے تھے۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا، اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ صرف غسل میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔ یحییٰ بن معین حدیث کے مشہور استاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر طبری مشہور مورخ ہیں، صحابہ اور تابعین کے احوال کے ماہر۔ 40 سال تک ہمیشہ 40 ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں نے روزانہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک 14 ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے، عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے کہ تقریباً 30,000 ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمریں فنا ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ انا للہ، ہمتیں پست ہو گئی۔ اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً 3,000 ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا، وہ بھی مشہور ہیں اور عام طور سے ملتی ہے۔ منڈی نیچے سے اوپر کرو۔ شیخ زمن اشرف بھائی، شیخ زمن مسائل داغ جاتے ہیں۔ لوگ مسائل داغتے ہیں، یہ مسائل داغتے ہیں کہ شیخ زمن مسائل داغ جاتے ہیں، جب وقت جواب ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، مسائل داغا اور وقت جواب ہوا تو بھاگ گئے۔ آگے سنیے، یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے، یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے، دیکھتے ہیں اس سے کب باز آتے ہیں۔ ہے اپنی مرضی کے خود مالک، جب چاہا آتے ہیں، جب چاہا چلے جاتے ہیں۔ ہاں ذاکر بھائی، بہت مرتبہ ایسا کیا ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جس دن یہ بندہ نہیں ہوتا اسی دن وہ جواب مکمل ہوتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو، سنو آگے۔
کل کی مجلس میں ہم نے تو مسئلہ بیان کر دیا، علمی موتیوں سے دامن سامعین کا بھر دیا، علمی موتیوں سے دامن سامعین کا بھر دیا۔ کل جو تھے ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، کل جو مجلس میں تھے ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، کل جو باتیں میں نے کہی تھی چاہے تو ان سے سن لینا۔ ہے نا؟ ہاں بھائی، چاہے تو یہ کہا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال جواب تو ہو گیا، اب آپ نہیں تھے، ہم کیا کریں؟ اب کل مجلس ختم ہو رہی تھی، چلے اس سے ملتا جلتا ہی جواب آج بھی ہے۔ تو ہمارے ذاکر بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا، لیکن چونکہ کل مجھے جانا تھا پڑوس کی بستی میں، تو بہرحال میں نے جواب نہیں دیا ان کو، اور کہا کہ آج کی مجلس میں جواب دیں گے۔ کل ذاکر بھائی نے جو مسئلہ پوچھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ شوہر مرض الموت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، بیمار چل رہا ہے، اور بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کس میں دیتا ہے؟ مرض الموت میں۔ چودھری صاحب، مرض الموت میں، یعنی اب جینے کی زیادہ امید نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری بیوی کو، یعنی کیا مطلب کہ مرد نے ایک نکاح کر رکھا تھا اور پہلی عورت سے اولاد دی، اور پہلی عورت کے ساتھ مل کر مکان بائی کیا، مکان اب خود ان کا اپنا ہے۔ اب دوسرا نکاح کر کے لائے، دوسری عورت کو بیاہ کر کے لائے، شادی کر کے لائے، جتنی خدمت اس سے لینی تھی لی۔ اب بعض مرتبہ وہ پہلی بیوی سے، اس کے تو خود اپنے بچے ہیں وہ بھی، تو ان کا زور ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح یہ دوسری امی کو، سوتیلی والدہ کو کیا کرو، فارغ کرو اپنے نکاح سے، ورنہ تم فارغ ہوں گے تو اس کا اس میں کیا لگے گا؟ حصہ لگے گا، میراث جو ہے وہ لگے گی۔ تو اب شوہر جو ہے وہ مان جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا شوہر احسان فراموش ہے، تیری اولاد نے تو تیری خدمت نہیں کی، اسی لیے تو تجھے دوسرا نکاح کرنا پڑا، اور وہ عورت جو بیچاری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی، تیری خدمت کرتی رہی، اور اب اینڈ وقت میں کہ تیرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو نے اس عورت کو کیا کر دیا؟ فارغ جو ہے وہ کر دیا ہے نورانی بھائی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے عدل اور اللہ کے انصاف پر۔ ہاں، مخلوق تو ناانصافی کر سکتی ہے، اللہ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ کو پتا تھا کہ کرنے والے یہ سب دھتنگ کریں گے، تو شریعت نے پہلے ہی اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ ایسی حالت میں دیکھیے، یہاں تو صاف صاف ہے بات کہ طلاق دینے کا واحد مقصد یہ ہے کہ عورت کو میراث سے محروم کرنا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ چلو اس مثال میں تو مرد کی جو اولاد ہے پہلی بیوی سے، ان کا فورس تھا، وہ جو ہیں ذہن بنا رہے تھے، لیکن اسے بھول جائیے، اولاد نے کچھ نہیں کہا، اور دوسری بیوی بھی نہیں، پہلی بیوی ہے، اور دل میں دشمنی پالتا رہا، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تو اب اس نے سوچا کہ میں اس کو اپنے نکاح سے کیا کر دوں؟
فارغ کر دوں تاکہ میرے حصے میں سے اسے کچھ نہ ملے۔ اس سے آگے چلیے، شریعت نے تو اور حد بندی کر دی۔ یہ تو میاں بیوی کی بات ہوئی، بعض مرتبہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ باپ کی کئی اولاد ہے، کچھ اولاد ایسی ہے کہ جو ماں باپ کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اب والد دل کے اندر اس بات کی گانٹھ باندھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وقت آنے دو، میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ اور سبق اس صورت میں وہ سکھانا چاہتا ہے کہ مرض الموت میں، اور مرض الموت کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ مرض الموت کے اندر باپ یہ کرتا ہے کہ اپنا جو مال ہے، جو جائیداد ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، جو زمین، دکان، مکان، فلیٹ ہے، تو اس کی وصیت کر جاتا ہے۔ اور نیت اس کی یہ ہے کہ یہ میں وصیت اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کو کیا کروں؟ میراث سے محروم رکھوں۔ اور جتنی زمین، جائیداد، مکان، دکان، فلیٹ جو کچھ تھا وہ اس نے کیا کر دیا؟ وصیت کر دی۔ اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو پہلے رک کر، کوئی اولاد اللہ کرے کہ پہلے تو ایسی نہ ہو کسی کی بھی کہ ماں باپ کو پلٹ کر نہیں پوچھتی، دیکھتی نہیں ہے۔ یہ بڑھاپا ہے نا، بڑی خطرناک چیز ہے۔ عطا اللہ قاسمی کہتے ہیں کہ بڑھاپا آتا ہے تو دانت گرنے لگتے ہیں، بال جھڑنے لگتے ہیں اور عقل آنے لگتی ہے۔ تو بہرحال بڑھاپا بڑا خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے جو مانگا کرو۔ عربی الفاظ یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں مانگا کرو۔ یہ دعا معارف الحدیث کے اندر بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی، حضرت نے اس میں ایک بڑی پیاری دعا آقا کی ذکر فرمایا کہ آقا نے ایک دعا مجھے اور آپ کو، امتی کو یہ سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ بڑھاپے میں میرے رزق میں زیادتی نصیب فرما، میری روزی میں برکت نصیب فرما۔ اور جوانی کا لفظ نہیں ہے، ادھیڑ عمر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے کا ذکر ہے کہ بڑھاپے کے اندر۔ اور دیکھ لیجئے آج یہی ہے، غیروں کو چھوڑیے، مال ہے تو اپنے بھی دیکھیں گے، خدمت کریں گے، اور اگر مال نہیں ہے، سر گنجا ہے تو اپنے ہی پہلے تھپڑ مارتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ اور بڑی زور سے لگتی ہے، بال نہیں ہو ذاکر بھائی تو بڑی زور سے جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا بڑھاپے میں یہ دعا کرو۔ یہاں تو اب تک NHS کا نظام ہے، اللہ کرے کہ آگے بھی جاری رہے، ہاں، ورنہ جہاں ایسا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، بعض مرتبہ ماں باپ نہیں ملتے، ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ اولاد ایسی ہوتی ہے، بعض مرتبہ بہو نہیں کرنے دیتی، اور بعض مرتبہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کھانا کم اور دوائی زیادہ کھاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا کھانا سستا ہے لیکن دوا کھانا مہنگا ہے۔ ہاں، وہ دوائی کھانے جو ہیں ان کو پڑتی ہے، اس میں جو ہیں وہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اولاد ادھر ادھر
کہ بہانے جو ہیں وہ نکالتی ہے اور ساتھ رہنا نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیا کیا۔ اس لیے آج کے دور میں یہ تو کرنے کا ہی نہیں کہ زندگی میں سب کچھ اولاد کو دے دو۔ ہاں، اپنے پاس مال باقی رکھو، پیسہ جو ہے وہ باقی رکھو، یہ ہوگا اس کی امید میں، اس کی آس میں اولاد خدمت کرے گی، اولاد دیکھ بھال کرے گی۔ اگر آپ نے زندگی میں سب کچھ دے دیا، آپ نے یہ سوچا کہ میرے جانے کے بعد یہ لڑ مریں گے، جھگڑیں گے، اور یہ سوچ کے آپ نے دے دیا، تو اب آپ کو کون دیکھے گا؟ الا ماشاء اللہ کبھی جو ہے وہ اچھی اولاد ہوتی ہے۔ تو بہرحال مال کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور زندگی میں بھی اپنی بیویوں کے لیے باغ کی کمائی تھی کہ جو حضور نے مختص کر رکھی تھی اور جس سے بیویوں کا خرچہ چلتا تھا، اور دوسرا بیت المال بھی تھا اس دور کے اندر۔ تو سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب باپ یہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں سارا مال کیا کر دوں؟ وصیت کر دوں، لکھ دوں کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی سنستھا کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، یتیم خانے کے لیے۔ لیکن شریعت یہاں بھی کہتی ہے کہ نہیں، تیری وصیت چلے گی تو 1/3 میں۔ کتنے میں چلے گی؟ 1/3 میں۔ مرض الموت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد نافرمان ہے، ایسی اولاد جو نافرمان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بھی گنہگار ہے اور ماں باپ کی بھی گنہگار ہے۔ لیکن شریعت ایسی اولاد کے لیے بھی ماں باپ کو یہ ترغیب نہیں دیتی کہ اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرے، اور اگر کسی وجہ سے نیت یہ ہے میراث سے اولاد کو محروم کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور قرآن کی آیت سناتا ہوں کہ جو مفسرین نے لکھا ہے۔ 4 پارے کے اندر سورہ نساء میں دوسرا جو رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، حافظ صاحب جانتے ہیں۔ اس میں میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ کیا فرمایا؟ 2 صفت، اللہ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ اس پہ غور کیجیے، اللہ مفسرین کو جزائے خیر دے۔ کیا فرمایا سعد اللہ صاحب؟ فرمایا اللہ نے علیم کیوں کہا؟ فرمایا کہ میراث میں تم گڑبڑی کرو گے، کسی کو میراث سے محروم کرنا چاہو گے، کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ رب العزت تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے لفظ علیم لائے ہیں یہاں۔ اللہ کی مختلف صفات ہے۔ اور ایک بات پتے کی یاد رکھو، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل یعنی غور پورے قرآن کریم پر کرنا ہے، لیکن زیادہ توجہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے اور جو آخری اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرماتے ہیں، تو اشرف بھائی فرمایا کہ اس پہ غور کرو۔ جو موضوع چل رہا ہوگا، جو ٹاپک چل رہا ہوگا، جو بات چل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کے مناسب اپنی صفت کو وہاں ذکر کرتا ہے۔ کہ کہیں فرمائے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کہیں فرمایا کہ غفور الرحیم، اور کہیں فرمایا کہ سمیع علیم، علیم حکیم، حکیم علیم۔ تو یہ سب جو صفت ہے، فرمایا اس پہ غور کیا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن 2 صفت بیان فرمائی اللہ نے کہ اللہ کی ذات علیم ہے، جاننے والی ہے۔ وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اپنے بیانات میں
کہ آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز۔ تو چودھری صاحب آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے اور دلوں کے بھید کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے۔ شوہر عورت کو طلاق کیوں دے رہا ہے؟ باپ اپنی اولاد کو میراث سے محروم کیوں کر رہا ہے؟ باپ اپنی جائیداد ساری وصیت کیوں کر رہا ہے؟ ایک اور بات علماء نے یہاں لکھی کہ بعض مرتبہ دیکھیے وصیت باپ جانتا ہے کہ وصیت کے اندر تو اس نے پوری کر بھی دی، حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی 1/3 تک والد نے جو وصیت کی اس پہ عمل کرو، باقی مال کس کا ہے؟ وارثین کا ہے۔ لیکن بعض ماں باپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو یہ علماء نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، کتابوں میں، کہ وہ ایک اور چال چلتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو یا اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے ایک چال اور چلتا ہے، مال زندگی میں اپنے پاس رہنے دیتا ہے کہ بھائی ابھی تو میری حیات ہے، میری زندگی ہے، ضرورت جو ہے وہ پڑ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کی سانٹھ گانٹھ ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ لکھ کر جاؤں گا، یہ کہہ کر جاؤں گا کہ تیرے ذمے میرے ذمے تیرا اتنا قرض ہے۔ کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی نورانی بھائی جو ہیں مجھے ان کو 1,00,000 پاؤنڈ دینے ہیں، میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، اور یہ میں کب کہتا ہوں؟ آخری وقت میں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ میری زندگی کے دن باقی نہیں رہ گئے اور میں نے یہ بھی شمار کر لیا ہے کہ میرے پاس نقد رقم، کیش اور زمین، پلاٹ جو بھی ہے تو سب مل کر کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 ہوتا ہے۔ تو وہ صحیح کہا ہے کہنے والے نے کہ بھیل پوری ہوتی ہے، آلو پوری ہوتی ہے، پانی پوری ہوتی ہے، مگر کم بخت 70 سال کے ہو گئے نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، نیند نکال رہے۔ تو ہاں تو آلو پوری ہے، ہاں تو بھیل پوری، پانی پوری، سامنے ہو عبدالسلام لاجپوری ہے، لیکن کم بخت نہیں ہوتی پھر بھی نیند پوری۔ سالے بھائی تو خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کہا دین پوری، نیند میں سنا نہیں تو ایسا ہے دین پوری تو آئی نہیں ابھی۔ تو بہرحال تو کہ جتنا مال ہے میرے پاس، تو اشرف بھائی میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، ان کو مجھے دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہم تو الٹپ میراث کو تقسیم کرتے ہیں، شریعت میں ترتیب ہے، یاد رکھیو، ترتیب جانتے ہو نا، کہ آرڈر کے حساب سے جو ہے وہ چلنا ہے، ترتیب ہے، کیا پائرٹی؟ ہاں جزاک اللہ۔ تو چودھری صاحب نے جو الفاظ بولا وہی، تو بہرحال کیا ہے اس میں سب سے پہلے آدمی کے پاس جو مال ہے اس نے چھوڑا، پہلا حق اس مال میں اس آدمی کا اپنا ہے، مرنے والے کا۔ اس ملک میں تو رہنے کے لیے فلیٹ تو جو ہے کاؤنسل دیتی ہے یا ہاؤسنگ دیتی ہے، لیکن مرنے کے لیے وہ فلیٹ خود خریدنا پڑتا ہے، وہ زمین جو ہے وہ تو خود جو ہے خریدنی پڑتی ہے۔ تو اس کا خرچہ اس ملک میں نکالنا ہے، کفن دفن کا جو ہے وہ خرچہ ہے، تو یہ سب کس کے مال سے لیا جائے گا؟ مرنے والے کے مال سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد جو مال بچتا ہے تو وہ قرض خواہ کو دینا پڑے گا۔ کس کو دینا ہے؟ قرض خواہ کو، جن سے اس نے قرض لیا ہے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ 2 کام میں سارا مال ختم ہو جائے، کہ میت کے اپنے کفن دفن میں مال ختم ہو گیا، میت کے اپنے زمین اور کفن دفن کے اندر مال خرچ ہوا، اس کے بعد جو بچتا تھا وہ
قرض لیا تھا اس نے لوگوں سے یا بینک سے تو اس کو دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، وارثین کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ سمجھ آیا ذاکر بھائی؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، یہی ترتیب ہے۔ اب وارثین یہ چاہے، انہوں نے حساب لگایا کہ یار یہ جو مرا ہے تو کفن دفن میں، زمین خریدنے میں اتنا خرچہ ہوگا، اور وہ لسٹ بنا کے رکھی تھی کہ میں نے بینک سے اتنا قرضہ لیا ہے، فلاں سے جو ہے وہ اتنا قرضہ لیا ہے، سب کچھ شمار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ આપણે આ قرض પર અમલ કરવા જાઉં જાગીરભાઈ તો પછી હારું કંઈ રહે જ નહીં، બધું જે છે તે પૂરું۔ تو اب نورانی بھائی وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو یار، مارو گولی، وہ تو مرنے والا تو مر گیا۔ اور بعض لوگ اللہ بچائے، ایک آدمی مجھے بتانے لگا، اللہ اکبر، میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بالکل اپنی طرف سے 1% بھی کوئی بات اس میں بڑھا نہیں رہا ہوں۔ میں انڈیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک صاحب نے کسی خاص وجہ سے مجھے کہا کہ اگر آپ فلاں فلاں آدمی سے مل سکو تو مل لینا ذرا، کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو ان کے خاندان میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اور اس نے انڈیا کے اندر 2 گاؤں ہے الگ الگ، وہاں کے لوگوں کو قرضہ دیا تھا۔ تو انتقال ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی آپ کے والد کو ہمارے فلاں آدمی نے جو ہے وہ دیا تھا قرضہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں ہم کو معلوم ہے، لکھا ہوا بھی ہے، ہم آپ کو دے دیں گے اتنے مہینے کے بعد۔ اب پھر مطالبہ کیا سعد اللہ صاحب، تو کیا کہنے لگے، ایک کام کرو، جن سے لیا تھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کے، اور ہمارے والد کو دیا تھا وہ بھی اب کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں قبر میں ہیں، ان سے کہہ لو کہ اندر ہی معاملہ نمٹا لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ ان دونوں سے کہو کہ اندر اندر قبر میں معاملہ نمٹا لیں، ہم کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے حال ہو چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، قرض پہلے جو ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اس کے بعد بھی وارثین کو کچھ نہیں ملتا۔ تیسرے نمبر پہ وصیت پر وصیت کی ادائیگی کر دی، اس پر عمل کیا، پھر کچھ بچے گا تو کس کے پاس آئے گا؟ وارثین کے پاس۔ تو وارثین کے پاس کب آتا ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ جلدی جلدی بولو۔ پہلے نمبر پر اشرف بھائی کفن دفن، دوسرے نمبر پر عبدالسلام بھائی اسٹیشن آ گیا اپنا، کس پر؟ قرض دار کو۔ تیسرے نمبر پر وصیت، اور چوتھے نمبر پر وارث، چوتھے نمبر پر۔ تو فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، علیم ہے اور حلیم ہے۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے نرم، بردبار، سمجھ آیا؟ ہاں، اسی لیے ہم جو ایک خاص وہ ڈش بناتے ہیں حافظ امتیاز، اس کا نام بھی کیا ہے؟ حلیم ہے، جو رمضان میں جو ہے بنتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے چودھری صاحب کہ دہلی کا حلیم بہت مشہور تھا۔ حضرت تھانوی کا تھانہ بھون سے دہلی جانا ہوا تو فرمایا کہ یار چلو یہاں کا حلیم بڑا مشہور ہے تو ذرا حلیم کھا لیتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یار دنیا میں چاہے بزرگ ہو یا ہم جیسا گنہگار ہو، بدانے کھاؤ بہت سو ہے ابو سمجھ چاچا، کھاؤ بدانے جو ہے ہمارا مہارو۔ ہمارا احمد بھائی پٹیل، حافظ یوسف نا بھائی میرے بڑے محسن، تو سعد اللہ صاحب کی یہاں ہی دعوت تھی اور آم کا موسم تھا، احمد چاچا نے جیسے تھے فل شوگر، تو فاروق علی بھائی کہوا لائے گا એમ કે અહમદભાઈ તમારે આની ખાવાનું એમ કે શુગર એમ કે વધી જાય તો કે અલા ફારૂક ખાઈને હું મરવાનું છે ને વગર ખાય હું મરવાનું, ખાઈને મરેલા હારા। تو بہرحال ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی کھانے کا شوق، حضرت نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ اب حضرت نے جو ہے اچھا بعض چیزیں بڑی تیز ہوتی ہے، تیکھی مرچ والی، اور کھاتے وقت اشرف بھائی آنکھ بھی بہتی ہے ناک بھی بہتا ہے، اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال لیکن آدمی اس کو اور لذت سے کھاتا ہے نا، کہ سب بہ رہا ہے پھر بھی چونکہ وہ لذت اتنی ہے۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالی پوری کی اور پھر کہا کہ یار بڑی لذیذ ہے، دوسری کھائی، کہا کہ اور تیسری لاؤ، تیسری کھائی، اور پھر فرمایا کہ کم بخت چونکہ بہت تیز تھی، آنکھ میں سے بھی پانی، ناک میں سے بھی پانی، اور نام حلیم، اور حلیم تو نرم بردبار ہوتا ہے، فرمایا چودھری صاحب کس کم بخت نے اس کا نام حلیم رکھا، یہ تو عذاب علیم سے کم نہیں ہے یہ تو عذاب علیم سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور نام جو ہے وہ عبدالحفیظ بھائی حلیم جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا حلیم، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، وہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سنانے والا تھا اور اس میں ایک نکتہ بھی بیان کرنا تھا، لیکن وقت نہیں ہے، خالی حدیث کا مفہوم سن لو۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی وارث کو میراث سے جان بوجھ کر محروم کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب کرتا ہے محروم کرنے کی، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان 60 سال 70 سال اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے، اچھی زندگی نیک اعمال والی گزارتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک عمل ایسا کر جاتا ہے کہ وارثین جن کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کی میراث میں، اس کی وراثت میں، اس کے ترکے میں، اس کے مال و جائیداد میں رکھا ہے، وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چال چل جاتا ہے، حربہ استعمال کرتا ہے کہ وارث کو محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کرتا ہے۔ ہاں، بڑی سخت وعید ہے۔ چلو جلدی جلدی جواب سن لو۔ اب اگر کسی شوہر نے بیوی کو کیا کر دیا، طلاق دے دی مرض الموت میں، اور نیت اس کی یہ ہے کہ اس کو میراث سے کیا کرنا ہے، محروم کرنا ہے، علماء نے لکھا چاہے وہ طلاق رجعی دے، چاہے وہ طلاق بائن دے، جون سی بھی طلاق دے وہ، لیکن عدت کے اندر اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس بیوی کو حصہ ملے گا۔ سمجھ آیا؟ جون سی طلاق دی ہو، کیوں؟ اس کی نیت ہی غلط تھی، اس کی نیت ہی کیا تھی، غلط تھی، لیکن اللہ میں نے کہا نا وہ انصاف پسند ہے، تو فرمایا کہ اب وہ مر گیا تو اس میں اس کا حصہ لگے گا۔ ایک اور بات پوچھی گئی تھی، اس کا بھی جواب دے دوں۔ فرمایا کہ سوتیلی ماں سے زبردستی لکھوایا جائے، یعنی بائی فورس، یا یہ کہ ایسا ماحول تیار کر دیا جائے کہ چاہے باپ ہو سوتیلا یا ماں ہو، جو بھی ہو، یا سوتیلی جس کا بھی، بہرحال اس میں حق ہے، اور کہا کہ یہ ہم نے کیا بنایا ہے، ویل نامہ جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے اوپر آپ دستخط کر دو۔ اب مرد ہو، سوتیلا باپ ہو، سوتیلی ماں ہو، جس نے بھی اس پر جو ہے دستخط کر دی، ان کے فورس میں آ کر ڈرا دھمکا کر یا ماحول ایسا پیدا کر کے، چاہے دستخط موجود ہے، یہاں کے قانون میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے دنیاوی عدالت فیصلہ کچھ اور کرے، لیکن اب وہی مرد یا عورت کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے اور اس لیے مجھے یہاں پر دستخط کرنا پڑی، تو مفتی صاحب جواب یہی دیں گے کہ بھائی اس کو میراث ملے گی۔ سمجھ آیا؟ ہاں، میراث سے ایسے جو ہے وہ حصہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ طلاق کی بات چلیے سن لو۔ اگر ڈرا دھمکا کر کسی شوہر سے طلاق لکھوائی جائے، دیکھیے دینی مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بعض باتیں ہم آپ کو بڑی باریک بتائیں گے اور بتاتے ہیں تو سنو، لیکن غلط عمل کی نیت سے مت سننا، صحیح عمل کرنے کی نیت سے سننا۔ بعض مرتبہ فورس کیا جاتا ہے مرد پر کہ میری بیٹی کو طلاق دے، میری بہن کو جو ہے وہ طلاق دے، یا فلانی رشتہ دار کو طلاق دے، سمجھ آیا کہ نہیں، اور گن رکھ دی گئی یا کوئی اور ایسی دھمکی دی گئی، ایسا کیا گیا، اور اس کو کہا کہ یہ طلاق نامہ ہے، اس پہ دستخط کر، اس نے دستخط کر دیے، طلاق نہیں ہوگی، شرط یہ ہے زبان سے نہیں کہنا، زبان سے کہا تو ختم، لیکن
ڈرا دھمکا کر اس سے لکھوا لیا گیا اور اس نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ لکھا ہوا مضمون ہے دستخط کر دے، دستخط کر دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔